بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ہیڈنگ ہے صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، عربی الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، کردی صلاح الدینی، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف اسلام بلکہ تاریخ اسلام کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیح بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا آگے بہت سارا حصہ، یعنی جس میں ابتدائی دور، شخصیت اور مصر کے وزیر کے طور پر، مصر کے سلطان کے طور پر، اور فتح شام، فتح دمشق، شام میں مزید فتوحات، ان کے ہیڈنگز ہیں۔ اسیسین کے خلاف مہم، یہ ان کے ہیڈنگ ہے۔ مصر میں واپسی اور فلسطین پر حملے، یہ سب ان کے ہیڈنگز ہیں۔ انشاءاللہ ون بائی ون آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج ہم نے صرف آپ کو انٹروڈکشن کرانا تھا کہ ان کا کیا ہے انٹروڈکشن۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر عربی میں یوسف بن نجم الدین ایوب نام تھا ان کا۔ ان کی جو سن پیدائش ہے وہ 1138 میں ہوئی ہے۔ تکریت ایک جگہ ہے، تکریت۔ وفات ان کی ہوئی ہے 4 مارچ 1193۔ 54-55 سال کی عمر تھی ان کی۔ دمشق میں وفات پائی ہے انہوں نے۔ وجہ وفات مستعدی امراض، مدفن مسجد امیہ میں دفن ہے یہ۔ نسل ان کی کرد ہے، مذہب اسلام، زوجہ عصمت الدین خاتون، اولاد ان کی الفضل بن صلاح الدین، العزیز عثمان، الظاہر غازی۔ والد کا نام تھا نجم الدین ایوب، والدہ تھی ست الملک خاتون، بہن توران شاہ بن ایوب، ملک عادل، لابیہ خاتون، سیف الاسلام۔ بھائی کا نام تھا توقین، فاطمہ خاتون، اور خاندان ایوبی خاندان تھا۔ اور ان کے مناصب، کس کس منصب پر کام کیا انہوں نے؟ فاطمی وزیر برسر عہدہ 1169 سے 1174، سلطان مصر برسر عہدہ 1169 سے 1193، سلطان دمشق برسر عہدہ 1174 سے 1193، امیر برسر عہدہ 1185 سے 1193۔ عملی زندگی، پیشہ فوجی افسر تھے، عسکری قائد، پیشہ ورانہ
زبان جو تھی عربی کردی زبان، لڑائیاں ان کی مصر پر صلیبی یلغار محاصرہ الکرک، مرج عیون کی لڑائی، کوکب ہو کی اور جنگیں، لڑائی جنگ الفولہ، عین جوزہ کی لڑائی، حطین کی لڑائی، فتح بیت المقدس، محاصرہ سور، محاصرہ عکا، ارسوف کی لڑائی، یافا کی لڑائی، ہما کی لڑائی۔ سر یہ موٹی موٹی ہم نے جو ان کی ورکنگ تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے باقی چیزیں بھی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے اور پیدا کرے دنیا تک اسلام کو سنبھالنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، جیسا کہ آج کل فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کہاں ہے سلطان الدین ایوبی، کوئی اللہ تعالیٰ ایسا اور بھیج دے۔ السلام علیکم۔